اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ وہ بخارا کے محکمہ جاسوسی کا سربراہ ازبک ہے، علی نے جواب دیا۔ ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں؟ اسامہ نے پوچھا۔ تو جواب میں علی نے ازبک اور بکر کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو اسے سنا دی۔ یہ تمام باتیں سن کر اسامہ مسکرا دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تو اس طرح ازبک نے خود ہی کئی اہم راز ہماری جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ازبک اس برجی کے اندر کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ پہلے سے ہی بکر کا انتظار کر رہا تھا؟ اس کے جواب میں علی خاموش رہا۔ علی کو خاموش دیکھ کر اسامہ بولا، علی تمہارے ذمہ ایک کام ہے، تم نے اپنے ذرائع سے پتہ چلانا ہے کہ بکر اور ازبک کے درمیان رابطے کا ذریعہ کیا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ازبک اور بکر ہر مرتبہ ایک دوسرے سے ملتے ہوں۔ میں تمہیں ایک دن کا وقت دے سکتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ یاد رکھنا کہ تم نے یہ کام خود کرنا ہے اور کسی سے اس کے بارے میں ذکر نہیں کرنا۔ میں کل اسی وقت اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر اسامہ نے علی سے مصافحہ کیا اور شہر کی طرف چل دیا۔ علی اسے کچھ دور جاتا دیکھتا رہا اور پھر وہ بھی شہر کے دوسرے دروازے کی طرف چل پڑا۔ اگرچہ دوسرے دروازے تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا، لیکن اس نے ایسا خود ہی کیا تھا۔ علی قدرے پریشان تھا، اس سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ کس طرح معلوم کرے کہ ازبک اور بکر کے درمیان پیغام رسانی کا کیا طریقہ ہے۔ کافی سوچنے کے بعد اس نے بکر کی حرکات پر نظر رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس سے اگرچہ وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ وہ سوچ میں گم بازار سے گزر رہا تھا کہ نظر اچانک اس شخص پر پڑی۔ وہ چونکہ بغیر نہ رہ سکا۔ عام حالات میں شاید وہ اسے نظر انداز کر جاتا، لیکن اب وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بکر تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس نے اپنا منہ اور سر اچھی طرح چھپا رکھا تھا۔ ایک کپڑے سے چھپانے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ ایک طرح سے اس نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا اور یہ محض اتفاق تھا کہ علی نے اسے پہچان لیا تھا۔ علی اس حلیے پر حیران ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس حیران ہونے کا وقت بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کے تحت اس نے بکر کا پیچھا شروع کر دیا۔ بکر کا پیچھا کرتے ہوئے اسے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بکر سے اتنے فاصلے پر تھا کہ بکر اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اب آپ کو ہجوم میں گم کر لیا تھا۔ اب وہ بکر کو دیکھ سکتا تھا لیکن بکر اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بازار کے درمیان پہنچ کر بکر کا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک دکان میں داخل ہو گیا۔ یہ دھات کے برتنوں کی دکان تھی۔ علی اس دکان کے سامنے ایک آڑ میں اس طرح کھڑا ہو گیا کہ گزرنے والے یہی سمجھتے تھے کہ وہ شاید وقت گزاری کے لیے کھڑا ہے۔ وہ یہاں سے بکر کی تمام حرکات دیکھ سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد اس دکان سے نکلا اور ایک سمت میں چل پڑا، لیکن علی جو کچھ جاننا چاہتا تھا وہ جان چکا تھا۔ اس لیے اس نے بکر کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا بلکہ وہاں سے واپس آ گیا۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے وہ ایک نیا منصوبہ بنا چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے جب وہ اسامہ سے مل کر آیا تھا تو انتہائی مایوس تھا، لیکن اب اس کا دماغ انتہائی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے نئے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا تاکہ کل اسامہ کو حتمی صورتحال سے آگاہ کر سکے، لیکن اپنے نئے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اسے رات کا انتظار تھا۔ جو ہی رات گہری ہوئی وہ اپنے گھر سے نکل آیا۔ شہر کی تاریک گلیاں ویران پڑی تھیں۔ وہ اندھیرے میں مختلف گلیوں میں سے گزرتا ہوا ایک مکان کے سامنے جا رکا۔ مکان کی دیواریں قدرے بلند تھیں لیکن علی ان کو آرام سے پھلانگ سکتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ گلی میں کسی کو نہ پا کر وہ کود کر دیوار پر چڑھا اور آہستہ سے مکان کے اندر اتر گیا۔ مکان کے صحن میں سے گزر کر وہ برآمدے میں داخل ہوا۔ برآمدے میں کوئی نہیں تھا، البتہ
برآمدے کے کونے میں موجود کمرے کی روشنی تھی اور وہاں باتوں کی مدم مدم آواز تھی۔ احتیاطاً اس سے کمرے کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اندر کوئی کہہ رہا تھا، یہ بات ابھی صرف میں، تم پھر یا بکر جانتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ بکر کہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ کوئی اجنبی آواز تھی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس کی کمزوریاں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہلکا سا قہقہہ لگنے کی آواز آئی اور پھر وہی شخص بولا، وہ کبھی بھی ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ علی اس کی آواز کو پہچان چکا تھا، یہ ازبک کی آواز تھی۔ آواز سن کر علی کو قدرے حیرت ہوئی تھی کہ ازبک کی اس گھر میں موجودگی اس کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ یہ تو اس دکاندار کا گھر تھا جس کی دکان میں بکر کچھ دیر کے لیے رکا تھا۔ لیکن علی کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس نے جلد ہی اپنی حیرت پر قابو پا لیا۔ ازبک اس دکاندار سے کہہ رہا تھا، بکر آج تمہیں کیا پیغام دے کر گیا ہے؟ اس نے یہ خط تمہارے نام دیا تھا، دکاندار نے ازبک سے کہا۔ اس کا لہجہ ایسے تھا جیسے وہ ازبک کا بہت پرانا دوست ہو، اور وہ جس خط کی بات کر رہا تھا یہ بکر نے اسے اس وقت دیا تھا جب وہ اس کی دکان میں آیا تھا، اور یہی وہ ذریعہ تھا جس سے بکر اور ازبک کے درمیان رابطہ قائم تھا۔ علی یہ سب کچھ جان چکا تھا، لیکن اس نے اپنے ساتھی جاسوسوں کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ اندر کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، شاید ازبک وہ خط پڑھ رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی، مجھے بکر کے اس خط سے محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ کافی حد تک خوف زدہ ہو گیا ہے۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے اس کے ساتھیوں کو اس کی اصلیت کا علم ہو گیا ہے۔ یہ اس کا مسئلہ ہے، دکاندار کی آواز سنائی دی۔ ویسے بھی ہمارے ہاتھوں بھی تو اس نے قتل ہونا ہے، اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ہو جائے گا تو کون سا فرق پڑ جائے گا؟ ہم نے اس سے جو مقصد پورا کروانا تھا وہ تو پورا ہو ہی چکا ہے۔ نہیں، وہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا۔ ازبک نے اس کو ٹوکتے ہوئے کہا، ہم ابھی تو اس کے ساتھی جاسوسوں تک پہنچنے ہیں۔ کتیبہ کے جو جاسوس اس کی نگرانی پر مامور ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ہمیں ان تک پہنچنا ہے۔ اگر بکر اپنے ساتھی جاسوسوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے تو بہت برا ہوگا۔ اس کے بعد کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ علی وہاں سے واپس آنا چاہتا تھا جب کمرے میں دوبارہ آواز گونجی۔ یہ ازبک کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ میرا محافظ دستہ میرے خالی کمرے کے باہر یہ سمجھ کر پہرا دے رہا ہوگا کہ میں اندر سو رہا ہوں۔ اس کے جواب میں دکاندار کی ہنسی سنائی دی، پھر ایسی آوازیں سنائی دی جیسے کوئی جانے کی تیاری کر رہا ہو۔ علی کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جو کچھ جاننا چاہتا تھا جان چکا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک فیصلہ کیا اور فوراً کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جو اس نے کمرے میں داخل ہوتے وقت نیام سے نکال لی تھی۔ علی کو دیکھ کر ازبک اور اس کا دکاندار دوست حیران رہ گئے۔ ابھی وہ سنبھلنے ہی نہ تھے کہ علی نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ دونوں حیرت سے اپنے ہتھیار بھی نہ نکال سکے۔ آخر تھوڑی سی مزاحمت کے بعد دونوں کو قتل کر دیا۔ ان دونوں کو قتل کر کے علی اس مکان سے نکل آیا، لیکن مکان سے نکلتے وقت علی وہ خط ازبک کی جیب سے نکالنا نہ بھولا تھا جو بکر نے دکاندار کو دیا تھا۔ اس کا رخ بکر کے مکان کی طرف تھا۔ اس مکان میں بکر اور علی کا ساتھی جاسوس رہتے تھے۔ مکان کے دروازے پر پہنچ کر علی نے دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ بکر نہیں کھولا تھا۔ علی سے کچھ کہے بغیر اندر چلا گیا۔ بکر دروازہ بند کر کے علی کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا۔ علی کا دوسرا ساتھی بھی وہاں موجود تھا۔ علی نے براہ راست بکر کو مخاطب کرنے کی بجائے اپنے ساتھی جاسوس سے کہا، اس سے پوچھو کہ یہ ہم سے غداری کر سکے گا۔ بکر کے لیے یہ الفاظ کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ یہ الفاظ سن کر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اس کو ساکت دیکھ کر علی اس کے قریب چلا گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بولو بکر، کیا تم ہم سے غداری کر سکو گے؟ کہ اپنا ایمان بیچ کر تم اتنے طاقتور ہو گئے ہو کہ خدا کے دین کے لیے لڑنے والوں کو نیچا دکھا سکو؟ بولو۔ بکر نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا۔ اسے خاموش دیکھ کر علی پھر بولا، کیا اس کے بدلے میں تمہاری سزا موت نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار نکال کر، اس سے پہلے کہ بکر کچھ کہتا، اس نے بکر کی گردن اڑا دی۔ بکر کچھ دیر تڑپتا پھر ساکت ہو گیا۔ بکر کو قتل کرنے کے بعد اس نے اپنی تلوار بکر کی لاش پر پھینک دی۔ پھر وہ اپنے ساتھی جاسوسوں کی طرف مڑا اور اسے جلد از جلد یہاں سے نکل کر اپنے مکان پر پہنچنے کی ہدایات کر کے وہاں سے نکل آیا۔
اب اس کا رخ اپنے مکان کی طرف تھا جہاں اس کا ایک اور ساتھی جاسوس اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اپنے مکان پر پہنچ کر اس نے اپنے ساتھی جاسوس کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ اب انہیں یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی، شاید ہمیں بخارا سے بھی نکلنا پڑے۔ علی نے اپنے ساتھی سے کہا، لیکن یہاں ہم میدان میں اس طرح تو خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے ساتھی نے سوال کیا، تم اس کی فکر نہ کرو، ہماری جگہ لینے مرو سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ علی نے جواب دیا تو اس کا ساتھی مطمئن ہو گیا۔ کچھ دیر بعد علی کا دوسرا ساتھی بھی پہنچ گیا۔ ان دونوں کو لے کر علی اپنے محفوظ ٹھکانے کی طرف چل پڑا جسے اس نے پہلے ہی سے ایسی کسی صورتحال کے لیے چن رکھا تھا اور اس کا علی کے سوا کسی کو علم نہیں تھا۔ یہ شہر کے دوسرے کونے میں ایک پرانے طرز کی حویلی تھی جس میں صرف ایک بوڑھا شخص رہتا تھا۔ یہ بوڑھا شخص بھی قتیبہ کا جاسوس تھا۔ اپنے اس نئے ٹھکانے پر پہنچ کر علی قدرے مطمئن ہو گیا تھا۔ اب اس کے ذمہ صرف یہ کام رہ گیا تھا کہ اپنے گروہ کی جگہ اسامہ کے گروہ کو دے دے، جس کے لیے اسامہ کا گروہ پہلے ہی تیار تھا۔ قتیبہ دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا جب اسے یہ اطلاع دی گئی کہ بصرہ سے حجاج کا قاصد آیا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی وہ باہر آیا اور قاصد سے حجاج کا پیغام لے کر پڑھنے لگا۔ قتیبہ کے انداز سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ اسے اتنا خیال بھی نہ رہا کہ قاصد کو مہمان خانے میں بھجوائے۔ ایسا شاید اس لیے ہوا تھا کہ حجاج کا مکتوب، تم اس کی فکر نہ کرو، ہماری جگہ لینے مرو سے لوگ پہنچ گئے ہیں، علی نے جواب دیا۔ ایسا شاید اس لیے ہوا تھا کہ حجاج کا مکتوب بہت عرصے بعد آیا تھا۔ قتیبہ نے سر بمہر پیغام کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ حجاج کا پیغام اس کی ضروری نصیحتوں سے شروع ہو رہا تھا۔ قتیبہ کے لیے خط کا اہم حصہ وہ تھا جس میں حجاج نے قتیبہ سے مدد مانگی تھی۔ حجاج نے لکھا تھا، ابن مسلم خلیفہ بن عبد الملک میرے اقدام کے بالکل حق میں نہیں ہے۔ وہ مجھے سندھ پر حملہ کی اجازت نہیں دے رہا۔ میں نے یہ اجازت بڑی مشکل سے حاصل کی ہے اور وہ بھی اس شرط سے کہ سندھ کے محاذ پر جتنا بھی خرچ آیا میں اپنی ذاتی جیب سے اسے دوگنا سرکاری خزانے میں جمع کروا دوں گا۔ ابن مسلم تو جانتا ہے کہ سندھ میں ہماری 2 افواج شکست کھا چکی ہیں۔ ان واقعات کے بعد تو خلیفہ میرے اقدامات کے حق میں نہیں ہیں اور سندھ پر تیسرے حملے کو اگرچہ اچھا نہیں سمجھے گا لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اس مرتبہ میں پہلے سے کہیں زیادہ فوج سندھ کے دل میں اتار دینا چاہتا ہوں جہاں کے ظالم راجہ کی سرپرستی میں ہمارے حامیوں، بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے مجھے تمہارے دستوں میں سے چند لیکن تجربہ کار اور بہترین دستوں کی ضرورت ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ دستے تیار کر کے بصرہ روانہ کر دو۔ یہاں محمد بن قاسم جو کہ میرا بھتیجا ہے تمہارے دستوں کی راہ تک رہا ہے۔ تم محمد کو جانتے ہو اور اس کی صلاحیتوں سے واقف ہو۔ میرے نزدیک اس وقت اس سے بہتر کوئی نہیں جو سندھ کی مہم کو مکمل کر سکے۔ حجاج کا خط پڑھ کر قتیبہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے پاس پہلے ہی فوج بہت کم تھی جبکہ اس کے مقابلے میں اہل بخارا اور دیگر چھوٹی چھوٹی بادشاہیوں اگر متحد ہو جائیں تو ان کی مجموعی تعداد 5 لاکھ سے کسی طرح کم نہ بنتی۔ یہ تو قتیبہ کی اپنی قابلیت تھی کہ وہ دشمن پر اس طرح جھپٹتا تھا کہ اسے متحد ہونے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ اگرچہ قتیبہ حجاج کا پیغام پڑھ کر پریشان سا ہو گیا تھا لیکن وہ حجاج کی درخواست کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے فوراً چند دستوں کو تیاری کا حکم دیا۔ چند دستوں بعد یہ دستے مرو سے بصرہ کی طرف جا رہے تھے۔ ان کی مجموعی تعداد 2000 اور 5000 کے درمیان تھی۔ اگلے دن علی بیس بدل کر شہر میں گھومتا رہا۔ دراصل وہ شہر کی صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ بخارا میں صبح صبح ہی ازبک، اس کے دکاندار دوست اور بکر کے قتل کی خبریں گرم ہو گئی تھی۔ لوگ اکٹھے 3 قتل کے بارے میں سن کر خوف زدہ ہو گئے تھے۔ عوام میں خوف کا تاثر پھیل گیا تھا جبکہ حکومتی سطح پر اعلیٰ احکام اندر سے ہل کر رہ گئے تھے۔ انہیں یہ تو یقین تھا کہ یہ قدم صرف اور صرف قتیبہ کے ان جاسوسوں نے اٹھایا ہے جن کا انکشاف بکر نے کیا تھا، کیونکہ اس واقعے کے بعد وہ تمام جاسوس غائب ہو چکے تھے۔ بخارا کے تمام سرکاری حکام کی حیرت بجا تھی کیونکہ انہیں قتیبہ کے جاسوسوں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ازبک جیسے ہم افسر کو اتنی آسانی سے قتل کر دیں گے، اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس رات ازبک اس دکاندار کے مکان میں کیا کر رہا تھا اور یہ دکاندار کون تھا جو ازبک کے ساتھ قتل ہوا تھا۔
علی سارا دن شہر میں گھومتا رہا۔ اس نے اپنا بھیس اس مہارت سے بدلا تھا کہ اسے کوئی قریبی عزیز بھی دیکھتا تو نہیں پہچان سکتا تھا۔ شہر میں گھوم پھر کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ حالات اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ قدرے مطمئن ہو گیا تھا۔ مغرب کے وقت وہ اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں گزشتہ روز اس نے اسامہ سے ملاقات کی تھی۔ اسامہ پہلے ہی اس جگہ موجود تھا۔ علی، جو خبر آج شہر میں گرم ہے، کیا یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے؟ علی نے جواب دیا۔ اسامہ سے پوچھا، ہاں اسامہ، یہ کام میں نے ہی کیا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو میں اور میرے ساتھی مزید مشکل میں گرفتار ہو سکتے تھے۔ علی نے جواب دیا، میں نے تمہیں کہا تھا میرے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ معلوم نہیں اس طرح کتنی اہم باتیں ہماری پہنچ سے دوبارہ دور رہ گئی ہیں۔ اسامہ کا لہجہ فکر مند تھا۔ اسامہ کی بات سن کر علی کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ آئی۔ اس نے اسامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، فکر نہ کرو دوست، جو ہم راز تم جاننا چاہتے ہو وہ سب میں حاصل کر لوٹا ہوں۔ اس کے بعد علی نے ان تمام واقعات کی تفصیل بیان کر دی تو گزشتہ رات پیش آئے تھے۔ اس صورتحال میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ علی کہہ رہا تھا، اب تمہارے جاسوسوں کو ہماری جگہ لینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بخارا سے نکالنا ہے۔ علی کی بات سن کر اسامہ مسکرا دیا، ان حالات میں کچھ دن کے لیے ہمارا ملنا بھی مناسب نہیں۔ اسامہ نے علی کی طرف دیکھ کر کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن اگر مجھے یا میرے کسی ساتھی کو تمہاری مدد کی ضرورت پڑے تو تم ہم تک کیسے پہنچو گے؟ علی نے سوال کیا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، تمہاری مدد کے لیے پہنچنا ہمارا کام ہوگا۔ تم لوگ بس چند دن چھپ کر گزارو، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کا انتظام کروں گا۔ اسامہ نے کہا تو علی نے جواب میں سر ہلا دیا، میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے۔ علی نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، ہاں، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ اسامہ کو کچھ یاد آ گیا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد وہاں سے یہ واپس لوٹنا چاہتا تھا۔ یہ خط تو لیتے جاؤ۔ علی نے اسامہ کے اندازی کو بے چینی کو بھانپتے ہوئے وہ خط اس کی طرف بڑھا دیا جو رات کو اس نے ازبک کی جیب سے نکالا تھا۔ علی بولا، اگرچہ اس خط میں کوئی اہم بات نہیں ہے لیکن شاید یہ تمہارے کسی کام آ سکے۔ جواب میں اسامہ نے صرف سر ہلا دیا۔ دونوں نے مصافحہ کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اسامہ عبداللہ اور سفیان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عبداللہ اور سفیان اس خط پر جھکے ہوئے تھے جو اسامہ نے کچھ دیر پہلے انہیں دیا۔ لیکن اس خط میں تو ہمارے کام کی کوئی بھی چیز نہیں۔ عبداللہ نے خط پڑھ کر سوال کیا۔ اس خط میں ایک خاص بات ہمارے کام کی ہے۔ علی نے بھی اس پر غور نہیں کیا، اور اب تم بھی اس پر غور نہیں کر رہے ہو۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ یہ خط مجھے مل گیا، ورنہ نہ تو علی کو اس کا خیال تھا اور نہ ہی مجھے۔ وہ تو اسے اچانک یاد آ گیا اور اس نے یہ خط مجھے دے دیا۔ تم دونوں غور کرو کہ اس خط میں کیا خاص بات ہے، اسامہ بولا۔ وہ دونوں ایک دفعہ پھر پڑھنے لگے، لیکن اس بار وہ بہت غور سے خط کی عبارت پڑھ رہے تھے۔ خط پڑھ کر عبداللہ ایک بار پھر بولا، اس میں کم از کم مجھے کوئی کام کی بات نظر نہیں آئی، شاید سفیان کو کوئی کام کی بات اس میں نظر آ گئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے سوالیہ نظروں سے سفیان کی طرف دیکھا۔ نہیں، مجھے بھی اس میں کوئی خاص بات نہیں ملی، سفیان نے جواب دیا۔ یہ جواب سن کر اسامہ بولا، خط میں تحریر کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جسے خط کا کاغذ، اس خط کے کاغذ غور سے دیکھو۔ دونوں نے کاغذ کو غور سے دیکھا، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ اسامہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اسامہ بھی یہ بات سمجھ گیا تھا۔ وہ بولا، یہ خط کاغذ عام کاغذ نہیں، تم اس کاغذ کی سطح پر ہاتھ پھیرو تو تمہیں کچھ محسوس ہوگا۔ اس کی سطح عام کاغذ کی سطح جیسی نہیں ہے۔ اسامہ کی بات سن کر دونوں نے باری باری کاغذ کی سطح پر ہاتھ پھیرا تو دونوں کے چہروں پر ایک ہی جیسے تاثرات ابھر آئے۔ کاغذ کی سطح ہموار نہیں تھی، بلکہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سطح پر کوئی تحریر کھدی ہوئی ہو۔ یہ تحریر آنکھ سے نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ کاغذ کی سطح تھی ہی بھدی۔ تو کیا اس پر کوئی پیغام درج ہے، خفیہ پیغام؟ سفیان نے گویا اپنے آپ سے سوال کیا۔ بالکل یہی بات ہے، اسامہ نے جواب دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تحریر پڑھی کیسے جائے۔ پھر وہ خط پکڑ کر کونے میں رکھے دیے کے پاس آ گیا۔ دن کی روشنی کی وجہ سے دیا بجھا ہوا تھا۔ اس نے فرش پر ایک کاغذ بچھایا اور اس کے اوپر خط کو پھیلا دیا۔ خط کو کاغذ پر رکھنے کے بعد اس نے دیے سے آہستہ آہستہ تیل نکال کر کاغذ پر لگانا شروع کر دیا۔ جب وہ سارے خط پر تیل لگا چکا تو اس نے خط اٹھا لیا۔ عبداللہ اور سفیان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے
کہ نیچے والے کاغذ پر ایک تحریر اوپر آئی تھی۔ اسامہ نے وہ کاغذ اٹھا لیا اور تحریر پڑھنے لگا۔ جو وہ تحریر پڑھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ کاغذ پر ابھرنے والی تحریر انتہائی خفیہ اطلاعات کی حامل تھی جو بکر نے ازبک کو دی تھی۔ ان اطلاعات میں قتیبہ کی فوج کی مکمل تفصیل، اس کے کچھ جنگی راز بھی تھے۔ اگرچہ خط ازبک لے کر چلا جاتا تو قتیبہ کے چند انتہائی حساس راز بخارا کے بادشاہ کے پاس پہنچ جاتے۔ اس کا کیا مطلب تم لوگ سمجھتے ہو؟ اسامہ نے قدرے پریشان سا ہو کر عبداللہ اور سفیان کی طرف دیکھا۔ یہ وہ اطلاعات ہیں جو ہمارے جیسے جاسوسوں سے بھی خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ سوال یہ کہ بکر نے یہ اطلاعات حاصل کہاں سے کی تھی؟ عبداللہ نے کہا، ہمارے پاس ان باتوں کا جواب تلاش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اسامہ بولا، میں کل علی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مرو جانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ یہ خط بھی ان کے ساتھ ہی مرو جائے گا۔ یہ کہہ کر اسامہ باہر نکل گیا۔ اگلے دن گھوڑے بخارا سے دور ہٹتے جا رہے تھے۔ مرو میں قتیبہ کے روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ اب وہ بخارا پر حملہ کرنے کے لیے سوچ رہا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی فوج کو جنگی مشقتوں میں مصروف کر دیا تھا۔